ہاتھ ہے، ہاتھ سے چھوتے ہم، چھوتے، اس کو چھو رہے، سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ہے، سخت ہے نا. ادھر چھو رہے تو سمجھ میں آ رہا کہ نرم ہے نا. اب اس کو چھوئیں گے تو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے، سرد ہے. ٹھیک ہے، چھونے سے گرم بھی پتہ چلتا ہے. تو سرد و گرم، سخت و نرم، کوئی چیز ہے یہ چھونے سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو قوت لامسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قوت لامسہ. لمس مطلب چھونا، ٹٹولنا ہے نا. چھونا اور ٹٹولنے کو کیا کہتے ہیں؟ لمس کہتے ہیں عربی میں. تو قوت لامسہ ایک قوت ہے، ایک ذریعہ ہے، سورس. ٹھیک ہے، دوسرا ذریعہ ہے زبان ہے. زبان سے کیا کرتے ہیں؟ چکھتے ہیں، اور چکھنے کی بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے، کھاری. ٹھیک، تو کھٹی ہے، میٹھی ہے، تیکھی ہے، پھیکی ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے. اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ. کیا کہتے ہیں؟ قوت ذائقہ. اس کے بعد اوپر ہے ناک. ناک سے کیا کہتے ہیں؟ سونگھتے ہیں. سونگھنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خوشبو ہے یا بدبو ہے. کبھی دونوں نہیں ہوتی ہے، بو رہتی ہے. یعنی خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے، بدبو بھی نہیں ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، بو ہے نا. تو کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ناک سے. اس کو کہتے ہیں قوت شامہ، سونگھنے کی قوت ہے نا. سونگھ کر پتہ چلتا ہے. اس کے بعد دو آنکھیں ہیں ہے نا. تو دیکھنے کی بنیاد تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے سامنے ہے نا. آدمی ہے، جانور ہے، جانور میں سے کون سا جانور وغیرہ ہے نا، وہ آپ سمجھتے. اس کو کہتے ہیں قوت باصرہ. کیا کہتے ہیں؟ قوت باصرہ، صاد سے. ٹھیک ہے، ایک قوت اب رہ گئی، اور کیا ہے وہ؟ سننے کی قوت. کان ہے، کانوں سے سنتے ہیں ہے نا، آواز معلوم ہوتی ہے. تو اس قوت کو کہتے ہیں قوت سامعہ. سامعہ، سماعت کی قوت. اب یہ جو ذرائع میں ہمارے پاس ہے نا، ان کا ایک دائرہ ہے. کیا ہے؟ دائرہ. ہاتھ ہے بس. تو یہ جو دائرے کے اندر ہے نا وہ حاضر ہے. ٹھیک ہے، اور دائرے سے ہٹ کر جو ہے باہر ہے نا، وہ ہاتھ کے اعتبار سے غیب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ کے اعتبار سے، ہاتھ کے دائرے میں جو ہے ادھر، جس کو ہم چھو سکتے ہاتھ سے، وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ حاضر ہے. اور اس کے باہر جو ہے وہ کیا ہے؟ غائب ہے، غیب ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کے اعتبار سے. زبان کا دائرہ تو محدود اور ہے نا، اور ناک دائرہ تھوڑی اور آگے جائے گی. کان، آنکھیں اور بڑھیں گی، لیکن بہرحال ایک دائرہ ہے. بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، دائرہ محدود ہو جاتا ہے. کانوں کے سننے کا بھی دائرہ کیا ہے؟ ایک ہے متعین. ایک خاص حد تک ہم سن سکتے، اور اس کے بعد سننے کی صلاحیت جواب دے دیتی ہے. تو یہ جو دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ حاضر ہیں. اور دائرے سے باہر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ غیب ہیں، غیب. سمجھ گئے؟ تو اب یہ ہم کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، اس دائرے سے بڑھ کر بھی وہ اپنی قوت کا استعمال کر سکتا ہے. ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو پکڑ سکتا ہے نا. یہ طاقت اگر مانتے ہیں ہم کسی کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے غیبی قوت مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب چکھنے اور سونگھنے کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے نا، اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے. دیکھنے اور سننے کے معاملے میں، تو دیکھنا اور سننا، یہ اگر ہم کسی کے لیے اس طور پر تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی دیکھ سکتا ہے، اور کہیں بھی ہو، کہیں کی بھی سن سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہم کسی کے لیے رکھتے ہیں تو یہ غیب کی قوت تسلیم کرنا ہے. اور ایسے عقیدے کے ساتھ اگر ہم عاجزی اختیار کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عبادت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ گیا نا. غیب تو واضح ہو گیا. اب عبادت کی قسمیں علماء کرتے ہیں.
کیا قسمیں؟ تو قلبی عبادتیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو دل سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو زبان سے ہوتی ہے، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو دوسرے اعضاء سے، جوارے سے انجام پاتی ہے، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جن کو مال کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے۔ تو قلبی عبادتیں نمبر ایک، قولی زبان سے، قولی عبادتیں، اور بدنی عبادتیں جسم سے، اعضاء سے جو انجام دیتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ مالی عبادتیں، ٹھیک ہے، مالی۔ کچھ علماء نے پانچویں قسم بھی بیان کی ہے، قولی اور بدنی اور مالی، یعنی مال بھی ہوتا ہے خرچ اور جسم بھی لگتا ہے۔ تو وہ کون سی عبادت ہے؟ حج کی عبادت ہے، مال بھی لگتا ہے اور جسم کی بھی محنت ہوتی ہے۔ تو بدنی اور مالی دونوں جمع، یہ جو عبادتیں ہیں نا قسمیں الگ الگ، اب ان کی مثالوں پہ، قلبی عبادت کی مثال دیجئے کوئی، قلبی عبادت دل سے جو عبادت کرتے ہیں نا، قلبی قلبی قلبی، ذکر کا محل دل نہیں ہے، اصل زبان ہے۔ دل سے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے، ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے؟ ہاں، ارادہ، نیت ارادہ ایک ہی ہے۔ توکل کرتے نا، خوف ہے نا، تو توکل اور خوف کا محل کدھر ہے؟ جگہ کدھر ہے؟ دل ہے، دل سے ڈرتے ہیں نا، ہاں، اور بھروسہ کس سے کرتے ہیں؟ دل سے کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ قلبی عبادت کی مثالیں ہو گئی۔ اور قولی عبادت کی مثال کیا ہے؟ قولی تو ذکر ہے، اور مشہور چیز اس سلسلے میں دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ قولی عبادت ہے، ٹھیک۔ اور بدنی عبادت کی مثال بہت ساری ہے، نماز پوری کی پوری مثال ہے نا، اور قربانی بھی ہے، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ حج کے جو ارکان ہے وہ بدنی، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ دوسروں سے ڈرتے یا نہیں ڈرتے؟ اب اسی کو سمجھنا اصل میں، دوسروں سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ نہیں لگتا؟ نہیں، غلط بات ہے۔ سانپ آ جائے ابھی سامنے نا، اچھلیں گے نہیں اچھلیں گے؟ شیر آ جائے سامنے تو کیا کریں گے؟ کانپیں گے۔ تو یہ کانپنا کیا ڈر رہی ہے نا۔ پولیس والے آ جاتے ہیں تو پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ تو یہ پریشان ہونا کیا ہے؟ ڈرنا ہے نا۔ تو ڈرنا کس سے چاہیے اصل میں؟ اللہ سے۔ لیکن دوسروں سے بھی ڈر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم شرک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، شرک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ سانپ کہیں ہو، ذکر سے ایک کیفیت طاری ہونا الگ ہے، لیکن ڈس لے گا، کاٹ لے گا، ابھی کہیں ہے اور جنگل میں ہے اور ہم یہاں ڈر رہے ہیں، سانپ ڈس لیتا، ڈرتے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو سامنے ہو، دائرے میں ہو ہمارے، تب ڈر لگتا ہے۔ ایسا ڈر کس سے لگنا چاہیے؟ جو دائرے سے باہر ہو، اللہ سے۔ تو خوف، ایسا خوف جو غیبی قوت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا ہے، آدمی کے سینے میں محسوس ہو، وہ عبادت ہے۔ یہ طبعی خوف نہیں، اسباب کی بنیاد پر جو خوف ہے وہ خوف نہیں۔ کہتے کہ نہیں، بولنا نہیں، گستاخی نہیں کرنا۔ کیوں؟ تو بڑے جلالی تھے بابا، کیا تھے؟ بڑے جلالی تھے۔ جلال والے تھے تو کیا کریں گے؟ پکڑ لیں گے، جلا دیں گے۔ قصے کہانیاں سناتے لوگ۔ کون سے بابا ہیں؟ کون سے؟ تو پتہ چلا کہ بابا بغداد میں ہے، ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، بغداد میں ہے بابا، اجمیر میں ہے، کلیر میں ہے، اور کیا ہے ادھر لاہور میں ہے، داتا گنج وغیرہ، کئی الگ الگ، ادھر بھی ہے،
گلبرگہ میں بھی ہے. اب وہ میں نے کل 2-4 دن پہلے ہمارے ساتھیوں نے شیئر کیا ایک شادی کارڈ. کیا ہے اس کو سمجھیے ذرا. شادی کارڈ شیئر کیا گروپ میں ذرا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. تو انگلش کا مہینہ کون سا ہے؟ مئی ہے نا, وہ لکھ دیا. عربی مہینہ کون سا ہے؟ نہیں لکھا بندہ نواز. کیا لکھا؟ بندہ نواز لکھا, بندہ. تو قوم کدھر جا رہی ہے یہ نظر رکھنا ہم کو. اور کیوں جا رہی ہے؟ کام نہیں کرنے کی وجہ سے. تو میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ کام کی ضرورت ہے اندر بھی اور باہر بھی. بندہ نواز کا مہینہ ہے, سینٹرز کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ ادھر سنبھال لینا. کچھ ادھر ہوں گے مصر میں, وہاں بھی بہت سارے نام ہیں, بدوی اور فلاں اور فلاں فراعی وغیرہ. بغداد میں ایک سینٹر, اجمیر میں ایک مرکز, ہمارے یہاں بھی ہے نا درگاہ. ہاں مرکز. تو اللہ نے مرکز کھول دیے. مرکز کہ آپ ادھر کا دیکھ لو ادھر کا دیکھ لو. دیکھ رہے ہیں اندر رہ کر. تو اندر رہ کر دیکھ رہے ہیں, یہ عقیدہ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہ اس عقیدے کے تحت ہی سارا کام ہوتا ہے. دعا بھی کی جائے گی اور کیا ہے ذبح بھی کیا جائے گا, کرتے جا کے چڑھاتے چڑھاوا, چادر بھی چڑھائی جائے گی. سب کس تصور کی بنیاد پر رکھ کے الگ ہیں, الگ. تو الگ قوت ماننے کی بنیاد پر یہ ساری باتیں ہوگی. کیا بات کر رہا تھا میں؟ غیب کی بات ہو رہی تھی, خوف کی بات ہو رہی تھی. تو خوف کس سے ہونا چاہیے؟ ایسا اللہ سے. اور بھروسہ بھی ایسا کس پر؟ اللہ پر. غیبی قوت کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اللہ ہے نا. اب کوئی یہ کہ نہیں میرے کو, میں بندھا ہوا ہوں, طریقت سے جڑا ہوا ہوں, مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, میں کہیں بھی رہوں گا وہ بچا لیں گے, بھروسہ بچا لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اوپر رہ کر لوگ نہیں بچا پاتے, نیچے جانے کے بعد کیسے بچائیں گے؟ دائرہ ختم ہو گیا نا. یہاں سوتے ہوئے ہوں, سوئے تو نہیں بچا سکتے. سونا کیا ہے؟ یہ سب جتنے اعضاء ہیں نا, سب کے کام کرنے کا بند کر دینے کا مسئلہ ہے نا. تو سو کر کیسے کوئی سنتا نہیں سنتا ہے. تو بڑا جو سونا ہے نا, بڑا بالکل بڑی نیند جو ہے نا, وہ آ جائے تو کیسے سنیں گے. لیکن عقیدہ رکھتے ہیں نا لوگ. تو یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ غیبی طاقت کا عقیدہ رکھنا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ سارے امور ہوتے ہیں, اس لیے کیا یہ شرک ہے. تو خوف بھی اللہ سے ایسا, اور توکل بھی کس پر؟ اللہ پر. مثال ایک دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہے, غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کو دیکھ لیا نا تو ہم کو دیکھ لیں گے. دیکھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر, ایسے دو لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تیسرا جن کا کون ہے؟ اللہ ہے. مطلب کیا ہے؟ ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. تو سبب کی بنیاد پر بات نہیں ہو رہی ہے, سبب سے بالا تر بات ہو رہی ہے. کوئی بچانے والا نہیں. تلوار ننگی کر لی ہے نا ایک شخص نے, کون بچائے گا؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ بچائے گا. تو سبب کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ یہ سبب سے بالا تر قوت کی بنیاد پر, کہ یہاں تو کوئی سبب نہیں ہے بچنے بچانے کا, لیکن کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے, بھروسہ. قولی عبادت میں دعا ہے, اور دعا کی شکلیں ہیں. 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ استعانہ, استعانت, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے, استعانت. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے استعاذہ. استعاذہ کا مطلب پناہ طلب کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل اعوذ برب الفلق. اور تیسرا ہے استغاثہ. استعانہ کا مطلب ہے طلب العون, مدد طلب کرنا. کوئی بھی کام ہونا ہے تو اس کام کے ہونے کے لیے سپورٹ چاہیے, ہے نا. اور استعانہ کا مطلب کوئی شر ہے, کوئی برائی ہے,
کہ جس سے بچنے کی قوت اپنے اندر نہیں ہے، تو جس کے پاس قوت ہے ہم تسلیم کر رہے ہیں نا، اس سے کہہ رہے کہ بچاؤ، ہے نا، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہے نا، جتنے شر ہیں، اشرار، سب سے پناہ مانگنے کی بات، پناہ مانگنا، ٹھیک ہے۔ اور استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کے وقت پریشانی میں پکارنا، پریشانی میں پکارنا، کوئی ڈوب رہا ہے، ڈوبتے وقت بچاؤ بچاؤ کی جو بات آتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعانہ، استعاذہ اور استغاثہ کس سے ہونا ہے؟ کس سے ہونا ہے؟ اللہ سے ہونا ہے۔ اب یہاں ڈنڈی مارنے کی بات آتی ہے، جو بات سمجھائے نا غیب کی بنیاد پر، اس کو یہاں ذرا سمجھنا ہے۔ ڈنڈی مارنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ کس سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن یہ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کس سے طلب کرتے ہیں؟ تو بیوی سے مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیوی سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ روٹی۔ کیا مانگتے ہیں؟ پانی مانگتے ہیں نا، دوسروں سے بھی مانگتے ہیں۔ تو کہا کہ تم اگر مانگو تو شرک نہیں، اور ہم اگر مانگے تو شرک، ایسا فلسفہ پکارتے ہیں، اور اس طرح شبہ پیدا کر کے بے جان شبہ ہے یہ۔ لیکن بہرحال وہ غیب کی بات نہیں ذہن میں ہو نا، تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ عام آدمی اب اتنی تفصیل میں کہاں جاتا ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح، بیوی سے مانگنا شرک نہیں، اور ہم مانگے تو شرک۔ اب اس کو ذرا اور واضح کرنے کے لیے ایک بات کہانی سناتا ہوں، یعنی قصہ، کہ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ بڑے عالم ہیں، پہلے آتے تھے پیس ٹی وی پر، ہے نا، تو انہوں نے تقریر کی ایسے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ پوری توحید کے موضوع پر ان کی تقریر ہوئی، باہر کا اسپیکر آن ہے، تو باہر کے لوگوں نے بھی سنا، محلہ دوسروں کا ہے۔ تو اب ایک دو دن کے بعد ایک پمفلیٹ آیا، کیا ہے لسٹ میں، تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے برابر کسی کو قرار دینے کا نام شرک ہے۔ یہ شرک کی تعریف اپنی کر دی، یعنی عبادت کے مسئلے کو غائب کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ کہہ رہے کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کیا کس سے؟ اللہ سے، لیکن ان کے یہاں دوسروں سے مانگنے کا مسئلہ ہے۔ کیسے؟ تو لکھنؤ کے ایک شاعر ہوتے تھے، حنفی تھے، لیکن انہوں نے توحید پر مبنی شاعری کی ہے۔ تو شعر ہے ان کا ایک کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ کیا ہے سوال؟ جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو جا کر اولیاء سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیتا جو تم اولیاء سے جا کر مانگتے ہو؟ تو یہ خرم علی بلہوری شاعر ہیں، انہوں نے شعر کہا ہے، کس لیے کہا؟ توحید کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے۔ تو اس شعر کے وزن پر شعر بنا ہے، کیا ہے یہ؟ چندہ جانتے ہیں نا، معلوم ہے چندہ؟ تو یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے، یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو جا کر اغنیا سے۔ اغنیا جانتے؟ اغنیا جانتے نا؟ غنی کی جمع کیا ہے؟ اغنیا ہے، مالدار۔ تو کہہ رہے کہ اللہ سے چندہ نہیں ملتا کیا جو مالداروں سے جا کر ملتے ہو؟ تو اولیاء سے مانگنے کو کس سے ملا رہے؟ اغنیا سے مانگنے کو ملا رہے۔ برابر ہے دونوں؟ ایک ہے دونوں؟ چندہ کرنے والے لوگ مسجد کہاں سے؟ یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، دوسرے جو اسٹیٹس ہیں نا وہاں سے آتے، اور مسجد میں آ کر اعلان کرتے نا، مائک بھی لیتے، کس لیے؟ تاکہ سن لیں، سناتے ہیں نا، تو سننے کے دائرے میں آ کے مانگتے ہیں نا۔ یا گھر پہ جا کر مانگنا ہو، دکان پہ جا کر مانگتے، جہاں رہتے وہاں مانگتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹھے یو پی میں ہیں، بیٹھے بہار میں ہے اور پکار رہے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب، کہتے کیا کہ ہمیں ضرورت ہے آپ کے تعاون کی، آپ تعاون فرمائیے، کہتے نہیں؟ کہتے دائرے میں آ کر مانگتے۔ لیکن اولیاء سے مانگنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کدھر ہے؟ بغداد میں،
بغداد میں، لیکن کیا کرتے؟ یا غوث، نعوذ باللہ، کیا کہتے؟ یا غوث المدد. کدھر ہے وہ؟ کدھر ہے؟ بغداد میں. بغداد میں بھی کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے. کسی زندے کو بھی، زندہ شخص کو بھی نیچے کر دیں گے نا، نہیں سنے گا. یہ تو ہاں مردہ ہے مردہ. عقیدہ یہ تراشا کہ نہیں مرتے ہی نہیں ہے. کہانیاں کتنی کیسی کیسی سنائی جاتی ہے. لیکن سوال یہ کہ مرے ہوئے لوگ ہی ایسا کر سکتے تھے، زندہ میں بھی کچھ ہے یا نہیں باقی؟ اب ایک بات کرو یاد رکھنے کے لیے، مرے ہوئے جو لوگ تو وہی کرتے تھے، یا اب بھی کچھ ہے ان کے پیچھے والے؟ نہیں سمجھے؟ وہ تو ہے یعنی ان کے خلیفہ، تو نذرانہ وصول کرنے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے اور فلاں فلاں لینے کے لیے خلیفہ ہیں. کرامت دکھانے کے لیے نہیں ہے. وہ پچھلے لوگوں کے لیے چلا گیا ہے، خاص ہے وہ لے نہیں، خاص نہیں. جب یہ مر جائیں گے نا ادھر، تب پھر ان کے لیے بھی کہانیاں بنائیں گے لوگ، ہے نا. تو بغداد والوں کو المدد کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ مدد کیوں پکاری جا رہی ہے؟ مدد کے لیے کیوں پکار رہے ہیں؟ کس عقیدہ کی بنیاد پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ یہی رکھا جا رہا کہ ہیں تو مٹی کے اندر، ہے تو دور ہزاروں میل، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سن سکیں. کیسے سنیں گے؟ کان تو کام نہیں کرے گا، دائرہ ہے نا. کیسے دیکھیں گے؟ آنکھیں تو کام نہیں کریں گی، دائرہ ہے. پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ تو یہ سوچا جا رہا کہ ہیں تو اندر لیکن سن سکتے ہیں، ہیں تو اندر لیکن دیکھ سکتے ہیں. تو اس عقیدے کے ساتھ کسی مالدار سے اس طرح مانگنا نہیں ہوتا ہے، اور بیوی سے روٹی مانگتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے آج تک کسی نے پکارا؟ ہاں فلاں کی اماں پکارا. اب اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کر دیا، کیا؟ فون وغیرہ. تو ذریعہ ہے، ذریعے کی بنیاد پہ کام ہو رہا. بغیر ذریعے کے کوئی نہیں پکارتا. آوازیں میں پانی دو، یہاں رہ کے پکارے؟ نہیں پکارے. اماں کو نہیں پکارا، ابا کو نہیں پکارا. تو اس پکارنے میں اور اس پکارنے میں کیا فرق ہے؟ وہی غیب کی قوت تسلیم کر لینے کا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کو ذہن میں بٹا لیجئے. باقی سارے شبہات کیا ہیں؟ ہوائی ہیں. قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر بات نہیں چلنے والی ہے. قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر بات نہیں چلنے والی ہے. شریعت مکمل ہو گئی کس پر؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسوہ اور نمونہ، طاقت والے قوت والے کون ہیں؟ بتا کے گئے، ساری چیزیں وعدے کر کے گئے. کون پہنچا ہوا ہے اور کون پہنچا ہوا نہیں ہے پتہ نہیں چلنے والا ہے. کہہ رہا ہو کیا؟ تو اندر جس کو ہم پکار رہے ہیں نا، اس کی اپنی کیا حالت ہو رہی ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. پہنچا ہوا بتا رہے ہیں نا، پتہ چلا کہ کہیں اور پہنچا ہوا ہو سکتا ہے. ہم کسی کے لیے بدگمانی نہیں کریں گے، حسن در رکھیں گے، رکھ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے کسی کے لیے؟ نہیں کہہ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور زاہد، عابد، انتہائی عبادت گزار، دنیا سے دور اور ایک طرح سے بیزار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس بات کی اجازت طلب کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت دے دیجئے کہ وہ جو مرد ہونے کی قوت اور صلاحیت ہوتی ہے نا، اس صلاحیت کو ہم ختم کر لیں. اس کو خصی ہونا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خصی ہونا، ہے نا. قوت مردمی کو ختم کر دیتے، بدیہ کر دیتے. ٹھیک ہے؟ تو اجازت طلب کرنے گئے تھے. اس لیے تاکہ یہ جھمیلا نہیں رہے، یکسو ہو کر کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. ایسے نیک تھے، نیک مزاج. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اجازت ملتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہو جاتے تھے. کیا؟ خصی ہو جاتے تھے. خصی یعنی وہ چیز رہتی نہیں، خواہش رہتی نہیں. تو ایسے صحابی کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ام العلا الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ان کو اخوت کی بنیاد پر جگہ ملی تھی، مواخات کی بنیاد پہ. تو ام العلا نے پورا دیکھا تھا کیسا نیک صفت بندہ ہے. کہنے لگی کہ شہادتی علیک ابا الصائب ان اللہ اکرمک، میری گواہی تمہارے سلسلے میں اے ابو الصائب یعنی عثمان،
یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا اکرام کیا ہے، اللہ نے تمہارا اکرام کیا، نوازا اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہنے لگے وما یدریک، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لیے ایسی بات نہیں کہیں گے تو اور کن کے لیے؟ تو کہا کہ اچھے الفاظ کہو لیکن کسی کا تزکیہ نہیں کرنا، تزکیہ نہیں کرنا۔ اور کہا کہ واللہ وانا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، حالانکہ میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو صحابی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کے لیے گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، جب ان کے لیے نہیں تو پھر بعد والوں کے لیے جبہ قبہ ہے نا، داڑھی ٹوپی، ظاہری جو اعمال ہیں، نمازیں، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ بولیے، جہنم میں شہید ہو جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام، لوگ کہہ رہے کہ شہادت کی موت ملی، کہا کہ نہیں، چادر چوری کی تھی اس نے خیبر کی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ بن کر اس کے جسم کے ساتھ لپٹ رہی ہے، تو کیسے فیصلہ ہوتا ہے یہ؟ کیسے؟ کس نے دی اتھارٹی؟ کس نے دیا ہے آپ کو حق کہ کسی کو غوث اعظم بنا دیں گے اور کسی کو فلاں فلاں بنا دیں گے؟ تو اگر یہ قوت کسی کے لیے تسلیم کر رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اللہ کے برابر کرنا ہے، اور جو اللہ کے برابر کسی کو کرے گا وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ بات ذہن میں ہم کو بھی بیٹھانا ہے اور دوسروں تک ہم کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، باہر والوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے، اور اندر جو لوگ اندر رہتے ہوئے بھی اندر نہیں ہے، دوسروں کے راستے پر ہے، دوسروں کے طریقے پر، ان کی اصلاح کی بھی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ عبادت سمجھ گئے، غیب سمجھ لیا، ٹھیک ہے، بس اکتفا کریں گے، آپ کی کیفیتیں ہم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ جو بغلے بجا رہے ہیں، ہم نہیں گئے تو ہم بچ گئے، اور گئے یہ تو مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم مردہ کہہ رہے ہو نا، وہ مردہ نہیں حقیقت میں، تو حقیقت میں مردہ نہیں ہے، مطلب کہاں ہے؟ زندہ ہے، کہاں ہے؟ تو یہ تھوڑی نہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں کہا، کیا کہا؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ روزی دینے کی شکل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی جوف میں پیٹ میں داخل کر دیا گیا، اور یہ عرش الہی سے لٹکنے والی قندیلوں پر ہوتے ہیں، اور جنت کی نعمتوں سے جس طرح چاہتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ادھر نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ اگر ادھر ہوتے تھے نا تو شہادت کے بعد ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی، اگر ادھر ہوتے تھے نا تو ان کی بیویاں دوسروں کے لیے حلال نہیں ہوتی تھی، ان کی بیویوں کو عدت گزارنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے سب۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ ادھر کی نہیں ہے، برزخ کی ہے، اور برزخ میں اعلیٰ درجے کی ہے کہ مرحلہ ذرا شارٹ کٹ میں طے ہو جاتا ہوں، دوسروں کو سوال اور جواب سے گزرنا پڑے گا، شہداء کو سوال اور جواب سے گزرنا نہیں پڑتا ہے، ڈائریکٹ ان کی روح کدھر چلی جاتی ہے؟ جنت میں چلی جاتی ہے۔ تو جنت میں ہیں وہ، اور جس طرح شہداء جنت میں ہے نا، شہید ہو کر ایک کام کیا اللہ کے لیے، کہاں چلے گئے؟ جنت میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا اور اونچے جائیں گے جنت میں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو اور بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتا کہ زندہ ہے، ادھر ہے، ادھر کیسے رہیں گے؟ ادھر رکھنے کے لیے موت دی اللہ تعالیٰ نے۔ موت کس لیے دی جاتی ہے؟ ادھر رہنے کے لیے یا ادھر جانے کے لیے؟ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دارقطنی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے نا، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت ہی حائل ہے۔ موت آئے گی تو پھر کدھر جائیں گے؟ کدھر؟ جنت میں جائے گا۔ کچھ پوچھا جا رہا ہے؟ جی ہاں ہاں
ہاں جی، اب دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے نا آپ ان کو سنا نہیں سکتے. کن سے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. تو جس کو سنا دیتا ہے کہ قبیل سے یہاں معاملہ ہے. اور حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم جتنا سن رہے ہو اس سے بڑھ کے سن رہے ہیں. تو سونے والا جاگنے والے سے بڑھ کے سنے، ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں. ایک آدمی سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی جاگ رہا ہے، تو سونے والا زیادہ سنے گا یا جاگنے والا زیادہ سنے گا؟ ہاں، کون زیادہ سنے گا؟ جاگنے والا نا. اب یہ کہ نہیں سونے والا زیادہ سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ خاص معاملہ ہو رہا ہے. تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے، تم سے زیادہ مردہ زندہ سے زیادہ کیسے سنے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ الگ سے سنایا جا رہا ہے کچھ خاص انداز میں، ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے آخری سوال. ہاں، تو انہ لیسمع قرعن عالم، جوتوں کے کھڑکنے کی آواز سنتا ہے، سنتی ہے میت. صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو بھی کیا کس پر محمول کریں گے؟ ان اللہ یسمع من یشاء، جتنا اللہ تعالیٰ سنانا چاہے اتنا وہ سنیں گے، لیکن ہر وقت سننا نہیں ثابت ہوتا اس سے. ٹھیک ہے. اب میت کھڑکنے کی آواز سنتی ہے، عام مشاہدے کے مطابق سننا چاہیے کیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. نہیں سمجھے؟ اب قرآن مجید میں مثال کے طور پر کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے اس کو پڑھ دو. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ کیا پڑھو؟ حدیث کیا کہتی ہے نماز میں پڑھنے کے لیے؟ ہاں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھو، حدیث کہتی ہے. تو ہمارے بعض فقہاء یعنی فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے تو کہا کہ جو چاہو پڑھ لو، تو یہاں عام ہے، اور حدیث خاص کر رہی ہے نا. تو خبر واحد ایسی حدیث کو جس کو تواتر کی حد یا مشہور ہونے کی حیثیت حاصل نہیں ہے نا، تو ایسی حدیث سے ہم قرآن کو نہیں بدلیں گے. اس لیے قرآن پڑھنا فرض ہے، کچھ بھی پڑھ لو. اور حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ محض واجب ہے. پڑھ لیں گے اچھا ہے، واجب کی تکمیل ہوگی. نہیں پڑھیں گے تو نماز ہونے نہیں ہونے کی بات نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سے ہے، قرآن سے نہیں ہے. تو قرآن سے تو یہ کہتا کہ نہیں سنا تھا، نہیں سن سکتے، کہہ رہا ہے نا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. تو اگر اس اصول، اپنے اصول کی بنیاد پر بھی اگر غور کریں نا، تو حدیث سے عقیدے کے مسئلے کو کیسے بدل دیں گے؟ تو عقیدے کا مسئلہ اصل کیا ہے؟ سننے کا ہے یا نہیں سننے کا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں سننے کا نہیں سننے کا ہے؟ نہیں سننے کا ہے. کیا کہا؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. دوسری جگہ وما انت بمسمع من فی القبور، وہ لوگ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں، نہیں سنا سکتے. تو قرآن مجید یہی عقیدہ دے رہا ہے. تو اب اس عقیدے سے ہٹ کر جتنا ثابت ہوگا اتنا مانیں گے، اور اصل عقیدہ کیا اپنی جگہ پر رہے گا. اصل عقیدہ کیا؟ سننے کا نہیں سننے کا، نہیں سننے کا ہے. جہاں سننا ثابت ہوگا اتنا ہی مانیں گے جتنا ثابت ہے. ٹھیک ہے. چلیے.